پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے اور جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا تقاضے کر رہی ہیں، ہم سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا، اصول ضابطے قرآن کریم سے آتے رہیں گے سامنے۔ ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج سورہ انفال کی آیات 61، 62 اور 63، ان تین آیات پر ہم سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، تسلسل ہے یہ سورہ انفال، بدر کے بعد کے معاملات وغیرہ، یہ بہت سارے پروگرام اس سلسلے میں ہو چکے ہیں۔ اب یہ سورہ انفال قریب الختم ہے، یہاں آخری آیات جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس سے پہلے جو ہم بات کروا چکے ہیں اپنے معزز علماء سے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا بھی اسلحہ ہو، جنگی تیاریاں ہوں، وہ کر کے رکھو تاکہ دشمن پر تمہاری ہیبت ہو۔ خواتین و حضرات، آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ کہ اسلام قتل و قتال نہیں چاہتا، اسلام صلح کو مقدم رکھتا ہے۔ ایک بات تو یہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ صرف یہی بات نہیں، اللہ پر بھروسہ کیجئے، یعنی اگر دشمن دھوکے بازی کے ساتھ کوئی صلح کر لے تو صلح آپ کر لیجئے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، ان سے اللہ نمٹ لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، ایک سوال یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ دشمن صلح کر رہا ہے، مغلوب ہو گیا، کمزور ہو گیا، اگر ہم غالب ہوں تو ہمیں پھر بھی صلح کر لینی چاہیے، یا ہم اگر مغلوب ہوں تب ہمیں صلح کرنی چاہیے؟ کیا یہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے یہ ابدی ہے، قیامت تک کے لیے ہے؟ خواتین و حضرات، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی تائید فرمائی، ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر آپ روئے زمین کی تمام دولت جمع کر لیتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما چکا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات اٹھائیں گے۔ مومنوں کے دلوں کو جوڑنا، کیا مومنوں کے دلوں کو جوڑا جا رہا ہے؟ کیا صلح کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارا انداز، یعنی جو ہمارے حکمران ہیں ان کا انداز کیا ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے حکمرانوں کو کیا درس دے رہی ہیں؟ اور پھر یہ مومنوں کے قلوب کو جوڑ دینا، اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے؟ حسن ظن رکھا جائے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے، کوئی کدورت دل میں نہ ہو، رنجشیں نہ ہوں۔ آپ میری بات سے اتفاق کر لیں تو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین کیا پیغام دیتا ہے؟
یہ بتائیں گے ہمیں ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف۔ خواتین حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال آیات 61، 62 اور 63۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ آپ روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی تھی؟ درست جواب بیٹے کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ بڑی اہم آیات، پچھلے آیات وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وہاں سے بات اللہ اکبر، اسلحہ جمع کرو، ہیبت ڈالو۔ اس کے بعد جو آگے آیات آ رہی ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو قتال کے لیے اکسائیے، انہیں ترغیب دیجیے۔ یہاں صلح کی بات ہو رہی ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا واسعا مبارکا۔
الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلاۃ دائما ابدا وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین. انیق صاحب، جو صورتیں ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ، جی ہاں، اس میں جنگی قوانین بھی بیان ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جنگی قوانین مربوط اور منظم انداز میں نہیں تھے. جنگی قیدیوں کے مسائل بھی بیان ہوئے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کی جائے. جی ہاں، امن اور صلح اور جنگ کے مسائل بھی بیان ہوئے، اور یہ مضامین قرآن مجید کے کسی قانون یا تاریخ کی کتاب کی طرح ایک سیکوینس یا ترتیب میں نہیں ہوتے، جی ہاں، جا بجا بیان کیے جاتے ہیں. جیسے اس سے ملتے جلتے مسائل سورۃ النساء میں بھی بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آج جو ہمارے زیر بحث آیات ہیں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ مصالحت کی یا مسالمت کی بات کی جا رہی ہے، اور قرآن کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جنگی تیاری کی بات ہو رہی ہے، ہائی الرٹ اور ریڈ الرٹ رہنے کی بات ہو رہی ہے، ہر طرح سے آرمڈ اور مسلح ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں صلح کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر طاقت کی پوزیشن میں صلح کی جائے اور دشمن کو پیغام ملے کہ یہ ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں، میدان عمل میں موجود ہیں، کسی پریشر یا دباؤ میں نہیں ہیں، تو پھر دشمن کو بھی یہ حقیقت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک. چنانچہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. یہاں ایک تو یہ بتایا کہ جو دشمن تمہارے سامنے ہے اس کی بھی تیاری کرو، اس کے لیے بھی تیار رہو، لیکن دشمن تمہارے سامنے نہیں ہے یا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس کے لیے بھی تمہیں تیار رہنا ہوگا. جی، ہر حال میں، ہر صورتحال میں تیار رہنا ہوگا، تاکہ وہ دشمن پر تمہاری ہیبت ہو، تاکہ دشمن پر، ضروری نہیں کہ جنگ ہو. جی ہاں، دشمن پر ہیبت ہو، دشمن پر رعب ہو، مسلمانوں کو اپنے آپ پر اور اللہ کے فضل پر پورا سبحان اللہ، سبحان اعتماد اللہ، ہو. سبحان اللہ. چنانچہ نے فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، ٹھیک. یعنی یہ نہیں ہے کہ اسلام ہر صورت میں جنگ چاہتا ہے. سبحان اللہ. جنگ اسلام کی ترجیح اول نہیں ہے، لیکن جنگ اسلام کا ایک آپشن موجود ہے، اور ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اسی کو کامیابی ملتی ہے کہ جو اپنے آپ کو جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو اس ماحول میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں، مائل ہو جائیں، تیار ہو جائیں، تو فَاجْنَحْ لَهَا، تو ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے جنگ ہی کرنی ہے، آپ بھی
ان کے لیے صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر قرآن نے یہ بتایا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ کہ بعض اوقات دشمن سے خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے، لیکن اس کے جو مکروہ عزائم ہیں اس کے پیچھے پوشیدہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور صرف ایک ٹائم گین کرنے کے لیے صلح کے طریقے کو استعمال کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے، صلح کی آڑ میں تمہیں بے خبر رکھ کر مارنا چاہیں گے، تو آپ فکر نہ کرو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کو بھی تمہارا مددگار بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید نے واضح طور پر ہمیں تعلیم دی، واضح طور پر بتایا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو کسی بھی وقت اخلاقی برتری اور اخلاقی اقدار کا دامن چھوڑتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ان آیات میں آگے بھی چل کر بتایا کہ اگر جیسے سورہ برات کے شروع میں بتایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب مشرکوں کو فائنل چیلنج ہے، 4 مہینے کا تمہیں ٹائم دیا جا رہا ہے، جی اور اس عرصے میں یا تو لوٹ آؤ کفر سے، یا پھر اس کے بعد فائنل تمہارے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، فائنل جنگ ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود کہ جب کہ حالت جنگ میں ہیں، جی فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن مشرکوں سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے، جی خواہ حالت جنگ بھی ہو، تو تم نے پہل کر کے معاہدے کو توڑنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم سے معاہدہ ہے اور مشرکوں نے تمہارے ساتھ معاہدے پر پورا اترنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ فِي مُدَّتِهِمْ تو پھر جو تمہارا ٹائم پیریڈ ہے معاہدے کا، اس پر پورا اترو، اس پر قائم رہو، چاہے حالت جنگ ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ایک تو اسلام جو اخلاقی برتری پر مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کسی بھی حالت میں اخلاقی اقدار کا دامن نہیں چھوڑتا، حالت جنگ میں ہو تب بھی نہیں چھوڑتا، عدل کو بھی نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف بندی فرما رہے تھے صحابہ کرام کی، اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اس سے صفوں کو لائن اپ کر رہے تھے، تو ایک صحابی کے بدن پر خراش آ گیا، آپ نے فرمایا استوی یا سواد، سواد ذرا لائن میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ کہ آپ کی لاٹھی سے مجھے خراش لگی ہے اور میں انصاف چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ قصاص لو۔ اس نے کہا کہ میرے بدن کے اس حصے پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے اس کے حصے پر چادر ہے، تو آپ نے چادر ہٹا دی جی کہ قصاص لو۔ حالانکہ آج جدید ترین متمدن دنیا میں بھی حالت جنگ میں
فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں حالت جنگ تو کیا، این میدان جنگ میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اس کے باوجود آپ عدل کا دامن نہیں چھوڑتے. تو اس لیے اور وہاں پر کیا وہ جانثار ہیں، وہ جو صحابی ہیں وہ پھر چوم لیتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے بدن سے بدن مل جاتا ہے. حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب میں میدان جہاد میں کود رہا تھا اور بہت ممکن تھا کہ میں زندہ واپس نہ آؤں، شہید ہو جاؤں، تو میں نے چاہا کہ میں آخرت کے سفر میں جانے سے پہلے میرا بدن آپ کے بدن سے مس کر جائے، کیونکہ جو بدن تاجدار کائنات کے بدن سے مس کر جائے تو اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. اللہ. تو ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدار بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول یہ بتایا کہ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ. تو فرمایا کہ فرض کرو کہ تمہارے مخالفین ہیں اور وہ ایک ایسی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں کہ تمہارے اور اس کے درمیان پہلے سے کوئی ایکارڈ، کوئی معاہدہ چلا آ رہا ہے اور یہ دشمن ان کے پروٹیکشن میں چلا گیا. جی. تمہارے اور ان کے درمیان کوئی میثاق ہے، یا وہ آپ کے پاس چل کے آئے ہیں کہ اب ہم بہت عاجز آ گئے ہیں، نہ آپ سے لڑ سکتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں، اب ہماری بس ہے. جاؤکم حسرت صدورہم، کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے ہیں. ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلو قومہم، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں. تو فرمایا کہ اس حالت میں بھی اگر وہ یہ کہیں کہ ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں تو ان کو چانس دو. ٹھیک. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو اب جنگ سے عاجز آ گئے نا، بے بس ہو گئے ہیں، تو لہذا آپ انہیں چانس دیجئے. اگر اللہ چاہتا اور انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو پھر تمہیں لازماً ان سے لڑنا پڑتا. تو یہ تو بغیر لڑائی کے اپنے آپ کو آپ غیر جانبدار کر رہے ہیں، تو آپ اس حالت میں بھی ان کی غیر جانبدار رہنے کی پیشکش کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. یہ جنگی اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں قیامت تک کے لیے کہ ہمارا دین اخلاقیات کو ساتھ لے کر چلتا ہے. بالکل. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جنگ کی حالت میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، کوئی اخلاقیات، کوئی اصول باقی نہیں رہتے، لیکن ہمارا دین جو ہے اخلاقیات کو ہمیشہ سب سے برتر پیش نظر رکھتا ہے اور بالا تر رکھتا ہے. اچھا، یہاں اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ مسلمان لڑائی کے شوقین ہی رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. اے لوگوں، دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو. لیکن پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن جب تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے، پھر پیٹھ نہ دکھانا. جی ہاں، جنگ تمہاری ترجیح نہیں ہونی چاہیے، لیکن جنگ تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر تمہیں قدم پیچھے نہیں ہٹانے. اس لیے فرمایا کہ ان من الکبائر، کبیرہ گناہوں کو حدیث میں بیان کیا کہ الاشراک باللہ وقتل النفس بغیر حق وعقوق الوالدین اور والتولی یوم الزحف
کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو اور پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اللہ اکبر۔ یہ فرمایا کہ یہ اکبر الکبائر گناہوں میں سے ہے۔ پھر تمہیں میدان میں ڈٹ جانا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو یہ جنگ کے زمانے کے جو قوانین اور مسائل ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دو تین جو آیات تھیں وہ آپ نے بالکل واضح کر دی۔ نمبر 1، دین صلح کو مقدم رکھتا ہے، جنگ کی تمنا، لڑائی کی تمنا نہ رکھو۔ ہاں، ایسا نہ کرنا کہ تم اسلحہ جمع نہ کرو، وَإِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات۔ لڑائی نہیں لیکن اسلحہ جمع، تیاری رہنی چاہیے، تیاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ مسلمان یا تو جہاد میں رہتا ہے یا جہاد کی تیاریوں میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جو اگلی آیت ہے، آگے جو آیات آ رہی ہیں سورہ انفال ہی میں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اگر جنگ تھوپ دی گئی، جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر مسلمان پیچھے نہیں ہٹتا، مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، اکسائیے۔ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جی، پھر تم جہاں انہیں پاؤ انہیں قتل کر اچھا دو۔ مفتی صاحب، یہاں یہ فرق ہے، ذرا سا فرق آپ کی اجازت سے، تو ظاہر ہے ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں۔ یہ جو آیت آپ نے بیان فرمائی یہ سورہ توبہ کی ہے۔ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد اتری۔ سورہ انفال یہ بدر کے بعد کا معاملہ۔ وہاں تو ریاست ایک تعمیر ہو گئی نا، ایک ریاست بن گئی۔ اس کے بعد اگر ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر ریاست نمٹ لے گی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام حجاز میں غالب آ گیا نا۔ جب اسلام حجاز میں غالب آ گیا، جب ریاست کو غلبہ مل گیا تو اب مخالفین کے پاس آپشن محدود ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یا تو ریاست کی اتھارٹی کو تسلیم کریں، اسلام کو قبول کریں اور امان حاصل کریں، اور یا پھر فائنل مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب کوئی کمی، کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہی فرق ہے 9 ہجری اور یہ 2 ہجری۔ یہ جو آیات جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے یہ تو بدر کے بعد انفال، یعنی 2 ہجری کا معاملہ۔ مسلمان کمزور ہیں، اس کے بعد احد بھی ہے اور خندق بھی ہے اور خیبر بھی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اصول دے رہا ہے۔ اور یہی جو باتیں ابھی گفتگو میں آ چکی ہیں، ساتھ ساتھ یہی کہ اسلحہ جمع کرو اور مومنوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتال پر آپ اکسائیے۔ اللہ اکبر۔ وہاں تو فتح مکہ ہو گیا نا، اللہ اکبر۔ وہ تو معاملات کچھ اور ہو گئے، قل جاء الحق وزهق الباطل ہو گیا ارشاد۔ لیکن فتح مکہ کے بعد بھی تو دو ٹوک اعلان ہوا نا، جی اعلان کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ آپ لوگوں نے مشرکوں سے جو وعدہ کر رکھا تھا 4 مہینے کا 4 مہینے کا تو اب ٹائم دے رہے ہیں، اب دے رہے ہیں ٹائم، کیونکہ معاہدے ہوئے تھے قبائل سے مختلف قسم کے، تو فرمایا کہ ان سے اعلان برات کر دو، اب ان کو 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ دو۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہ، زمین میں 4 مہینے چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْکَافِرِینَ، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اب یہ کھل اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر توبہ کر لو تو بہتر ہے، تمہیں امان ملے گی، سلامتی ملے گی، پناہ ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّہ،
اگر تم پھر جاؤ گے دوبارہ کفر کی طرف تو اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور کافروں کو دردناک عذاب کا ڈر سنائیے. اور اس میں بھی یہ فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ہاں تمہارا پہلے سے کچھ مشرکوں سے معاہدہ چل رہا ہے، انہوں نے یک طرفہ طور پر معاہدے کو توڑا نہیں، جی انہوں نے تمہارے خلاف دشمن کی مدد نہیں کی، تو اس جنگ کی حالت میں بھی ان سے اس معاہدے کی پاسداری کرو گے، اخلاقیات کا دامن کسی صورت میں نہیں چھوڑو گے. یہ قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں احکام بیان فرمائے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر وہ دھوکے بازی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، تو تم تو صلح کی طرف جاؤ. اگر وہ غداری کرتے یہ ہیں بھی فرمایا تو اللہ نمٹ لے گا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیاذ باللہ جیسے انہوں نے کفر اختیار کیا ہے آپ لوگ بھی اختیار کریں تاکہ آپ کا اور ان کا اسٹیٹس ایک ہو جائے. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ ان کو دوست نہ بناؤ. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب چونکہ ہجرت فرض ہو چکی تھی یہاں تک کہ واللہ کی راہ میں ہجرت کریں. فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ تو اگر وہ ہجرت بھی نہ کریں دارالکفر کو بھی نہ چھوڑیں تو پھر تم جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. پھر ان کے لیے کوئی رو رعایت نہیں ہوگی کیونکہ اب وہ ریاستی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں وہ. اچھا مفتی صاحب اب یہاں پر 2-3 باتیں رہ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں. آپ نے تو بنیادی جو روح ہے ان آیات کی وہ بیان فرما دی، یعنی 61 اور 62 کی. اب یہ اللہ تعالیٰ جو آگے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ نے آپ کی مدد کی، مومنوں نے تائید کی آپ کی. اور آگے اب جو بات آ رہی ہے سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ اپنا انعام بتا رہا ہے کہ مومنوں کے دل جوڑ دیے. تو کیا یہ مومنوں کے دل یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نا. انیق احمد صاحب یہ بہت مشکل مرحلہ تھا. جی ہاں یہ بہت مشکل مرحلہ تھا. جی ایک ایسا ماحول جس کی بنیاد قبائل پر تھی اور ایک ایسا ماحول کہ جہاں پر جو نسل در نسل انتقام کے سلسلے چلتے تھے صدیوں سے، ایک ایسا ماحول جس میں معافی کا دشمن کے لیے قطعاً کوئی تصور نہیں تھا، کوئی گنجائش نہیں تھی. اور اچانک کہہ دیا جائے کہ بھئی کسی نے تمہارے باپ کو مارا ہے، دادا کو مارا ہے، قبیلے کو مارا ہے، سب بھول جاؤ. ٹھیک ہے، یہی اللہ تعالیٰ اپنا انعام یہاں بتا رہا ہے بلکہ جتا رہا ہے. یہ انعام ہے. اب طریقہ ایک ڈکلیریشن سے فتح مکہ میں کہ ان دماء الجاہلیت وتفاخرکم بالآباء وتعظمکم بالآباء تحت قدمی موضوع کہ جاہلیت کے جو خونی انتقام ہیں اور وہ انتقام کے جو تمہاری جینیٹکس میں تھا ان کی جینز میں شامل تھا کہ بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے. اور میرے آقا ایک ڈکلیریشن سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد ختم. سبحان اللہ. میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں اور سب ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ اس رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم کی برکت سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اب یہ 2 سوال ہیں میرے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے مت ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم باہم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پھر اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تم اس کی نعمت کی برکت سے بھائی بھائی ہو گئے.
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، اس میں گرا چاہتے تھے کہ تمہیں اس میں سے اللہ نے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما مثلی و مثل الناس، کہ میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ مثل رجل استوقد نارا، کہ ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا گرد و پیش روشن ہو گیا تو فرمایا کہ جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو وہ جو پروانے ہوتے ہیں جو شمع پر قربان ہوتے ہیں وہ اس میں گرے جانے لگے، فجعل ينزعهن، وہ ان کو پکڑ رہا ہے، روک رہا ہے، فيقتحمن فيها، اور وہ اس میں گھسے جا رہے ہیں، تو حضور میں کہ فَأَنَا آخُذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا، کہ وہ وقت تھا کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے تھے اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر تمہیں بچا رہا تھا۔ اب سوال ہے یہاں پر میرا نا آپ سے، یقین نہیں، یہ قرآن کریم کی آیات آپ نے بیان فرما دی، احادیث اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے بیان فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قرآن کریم ہر گھر میں موجود ہے اور قرآن کریم کی یہ آیات ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن میرا جو سمپل سوال ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ جو آپ نے قبائلی معاشرے کا نقشہ کھینچا بالکل ایسے ہی، بلکہ آپ ہی کی بات کو ذرا سا آپ کی اجازت سے آگے بڑھاتے ہوئے، یہ اوس اور خزرج نے یہ طے کر لیا تھا کہ لڑائیاں تو بہت ہو گئی ہماری، اب کی لڑائی ایسی ہوگی کہ جس میں یا تو تمہارا خاتمہ یا ہمارا خاتمہ، یا تو اوس ختم یا جنگ بواس کا جو سلسلہ چل رہا تھا، جی اب بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں سمپل یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اللہ اپنا انعام بتا رہا ہے، کیا مومنوں کے دل انسان کے بس میں نہیں ہوتے جوڑنے؟ نمبر 1 یہ واضح کر دیجئے گا۔ دوسری بات یہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سی روح پھونکی، طریقہ کار کیا تھا، یعنی کیا مکمل ایمان اور عمل صالح، کیا یہ طریقہ کار تھا؟ صحابہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا ذکر فرماتے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ جنت یہ سامنے، طاقت سے، رعب سے، دبدبے سے، دولت سے، اللہ اکبر، سروں کو تو جھکایا جا سکتا ہے، دلوں کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ تو وہ طریقہ کار کیا تھا؟ تو وہ طریقہ کار اللہ نے فرمایا کہ الف بین قلوبکم، اس رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم کی برکت سے فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور یہ نعمت بعثت رسالت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کی تعلیمات کی برکت سے، جن کے کردار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے دلوں میں سے کینے اور نفرت کو نکال دیا۔ کیونکہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ کل قیامت میں بھی جو دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن متقین کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی اور وہ دوستی ختم ہونے نہیں آئے گی۔ اخواناً علی سرر متقابلین، وہ آمنے سامنے باعزت مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، اور یہ جو چیز ہے یہ اعجاز نبوت ہے۔ یقیناً ٹو ڈوز کرنے کے کام، وہاں مزکی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دلوں سے رنجشیں، کدورتیں جنہوں نے نکال دی ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اب حضرت ختم نبوت ہو گئی۔ ایک ہی جنگ میں
بدر میں حضرت حذیفہ کے باپ عتبہ مارے جاتے ہیں، ان کا بھائی ولید بن عتبہ مارا جاتا ہے، ان کا چچا شیبہ بن ربیعہ مارا جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ کوئی معمولی بات ہے کہ نہیں، یہ سامنے بہت بڑی باپ بھائی چچا کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ یہ انقلاب، یہ جذبہ، یہ انقلاب، یہ اللہ کے شخصیت رسول کی سازی، تعلیمات سے، جی، اللہ کے رسول کے کردار سے، یہ اللہ کے فضل سے آیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر زمین کے سارے خزانوں کو خرچ کر کے ان نفرتوں کو مٹا کر دلوں کو آپ جوڑنا چاہتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ دیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ اس نے پھر ان کو جوڑ دیا، شیر و شکر بن گئے۔ اور صدیوں سے جو نفرتیں چلی آ رہی ہیں، خونی انتقام کے سلسلے چلے آ رہے ہیں، ان سب سے ان کے دلوں کو پاک کر دیا، بالکل طیب و طاہر ہو گئے، اور آپس میں قربتیں اور محبتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا مفتی صاحب احسان یہ تمام باتیں آپ کی ظاہر ہے، آپ تو قرآن کریم بیان فرما رہے ہیں نا، آپ کی باتوں سے اتفاق ہی ہوگا۔ میرے سوالات ہیں، یہ آپ نے تو قرآن کریم کی آیات بیان فرما دی، جی اس میں تو بہت ساری آیات ہم جانتے ہیں، معنی مفاہیم سے ہم واقف ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ سب جو باتیں آپ نے بیان فرمائی، اس کی مثالیں ہمیں محض کتابوں میں ہی کیوں ملتی ہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے۔ سوال نمبر 2، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ختم نبوت ہو گئی، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1400 برس پہلے کی مثالیں تو ہم لے کر آتے ہیں، یہ تمام مثالیں ہمارے لیے تو روشنی کے مینارے ہیں، لیکن آج اس پہ کتنا عمل صرف پاکستان نہیں پورے عالم اسلام میں ہو رہا ہے۔ یہ کدورتیں، یہ رنجشیں، یہ مسلکی، سیاسی، مقامی، قومی، لسانی، کیسے کیسے اختلافات مسلمانوں میں، اور مسلمانوں کو کیا، مسلمانوں کو یہ آیات انہوں نے نہیں پڑھی؟ کیا انہیں نہیں معلوم؟ کیا وہ سیرت سے واقف نہیں؟ حنیف احمد صاحب، میں مثال سے بھی سمجھایا کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے مخاطب میں بھی ہوں، مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں، ہر مسلمان ہیں، ہر ایک جواب دہ ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے کہ ہم اسلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ہم قرآن کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ہم تعلیمات مصطفی اور ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری مثال اس مریض کی ہے جو جام بلب ہے اور اس کے سرہانے آب حیات رکھا ہوا ہے، اگر اس کا ایک گھونٹ حلق سے اتار لے تو اس کو شفا مل جائے، مگر وہ اس تلخ گھونٹ کو حلق سے اتارنے کی بجائے اس نسخے کی تعریف کیے جا رہا ہے، تو اس سے شفا نہیں ملتی۔ شفا تبھی ملے گی جب ہم صحابہ کرام کے شعار پر عمل کریں گے کہ اس اسلام کو اور ان کی تعلیمات کو اپنے وجود میں، اپنے قلب میں، اپنے قالب میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں جذب کریں گے، تو جیسے تب انقلاب آیا تھا اب بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نسخہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، کلام بھی اللہ کا ہے، تعلیمات بھی رسول اللہ کی ہیں، لیکن عملی کوتاہیاں مسلمانوں کی جو ہیں وہ انہوں نے مسلمانوں کو بے توقیر کر دیا ہے۔ اس وقت کرنے کے کام کیا ہے دنیا مثلا؟ اب کرنے کے کام بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات کے محسوس ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے کہتے ہیں نا امپیریکل ایویڈنسز، وہ یہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ یہ یعنی دلوں کو جوڑا کیسے جا سکتا ہے؟
بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ میں اور آپ یا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ کہ ہر فرد اگر اپنے آپ کو مسئول بنا کر یہ عہد کرے کہ میں خود کو رول ماڈل بناؤں گا، پہلے خود نمونے عمل پیش کروں گا اور پھر دوسرے تک یہ پیغام پہنچاؤں گا، تو پھر عمل اس دعوت میں تاثیر بھی ہوگی۔ لیکن اگر خود ہم بے عمل ہوں گے اور دعوت کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہو، وقتی اثر تو ہوتا ہے لیکن تاثیر نہیں ہوتی، اندر جذب نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں پہلا انقلاب اپنی ذات میں لانا پڑے گا، اپنے گرد و پیش میں لانا پڑے گا، اپنے نظام میں لانا پڑے گا، اپنے خاندان میں لانا پڑے گا، جہاں جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے، دائرہ اثر ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے دائرہ اختیار کے بارے میں یقیناً سوال ہوگا اور اس کو جواب دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہر فرد، جیسا آپ نے فرمایا اقبال کا مصرع، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر شخص کو فردن فردن اپنا کام کرنا پڑے گا۔ لیکن جو دلوں کے جوڑنے کا معاملہ ہے، اس کے لیے ہمارے جو معزز علماء ہیں جن کے پاس ممبر کی نعمت انہیں حاصل ہے، تو وہ بھی مسلمانوں کو، کلمہ گو افراد کو جوڑیں، قریب کریں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علماء کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کو جوڑیں، جی ہاں، علماء کو بھی چاہیے کہ نفرت کی بات کم کریں، محبت کی بات زیادہ کریں۔ علماء کو بھی چاہیے کہ دوریاں پیدا کرنے کی بات کم کریں، قربتیں پیدا کرنے کی بات زیادہ کریں۔ اور جیسا کہ قرآن مجید نے آداب دعوت بیان کیے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے دین کی بات حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، مخاطب کی ذہنی سطح اور استعداد کے مطابق اس تک پہنچائی جائے، اور جہاں واعظ و نصیحت کی بات آئے تو اپیلنگ مینر میں، احسن انداز میں۔ اور قرآن نے کہا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ بحث اور ڈیبیٹ اور مناظرہ اس کو آخری آپشن رکھنا چاہیے۔ آج کل ہم نے ترتیب بدل دی ہے، ترتیب بدل دی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے تقاضا کر رہی ہیں، حکم دے رہی ہیں ہمیں کہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ تو جس شخص کا جو بھی لیول ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اپنا کام ضرور کرے، کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت فرماتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ روئے زمین کی تمام دولت بھی خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ تو قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور یہی بائنڈنگ فورس سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بڑی اہم آیات سورہ انفال کی 61، 62، 63 مفتی صاحب سے ہم نے سیکھا۔ اللہ اکبر، کتنی یہ سینسٹیو اور کتنی زیادہ یہ ذمہ داریوں کو تفویض کرنے والی آیات، کہ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ قربت پیدا کی جائے، خواہ اس شخص کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، ہر کلمہ گو مسلمان ہے، قریب آنا چاہیے، اور کفر سازی کے فتوے نہیں دیتے رہنا چاہیے، کفر سازی کی فیکٹریز نہیں لگانی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین میں داخل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو دین سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم نعمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے امتی ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔
خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے ممنون، وہ تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ وقت یا مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، کسی اور پروگرام میں کریں گے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی تھی؟ درست جواب بیٹے کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ابو تراب کس صحابی کی کنیت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیے آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر۔ ارشد منیر ایبٹ آباد۔ ارشد منیر صاحب ایبٹ آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرو، غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر